اور اس کے بارے میں، اس دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، کہ جو کوئی بھی ڈپریشن سے گزرے یا بہت ڈسٹریس میں ہے اور وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کے ڈسٹریس کو ریموو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ڈپریشن کو ریموو کرے گا. یہ سرٹیفیکیشن آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، گارنٹی آ گئی. اب ہم ان کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں اور میں آپ کو سائیکولوجیکل کانسیپٹ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سائیکو انالیسس کرتے ہیں اس دعا کا، پہلی دعا کا. اس کے الفاظ ڈفرینٹ پارٹس ہیں تو میں پورشن وائز ایکسپلین کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ڈپریسڈ ہے وہ یہ پڑھے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. پہلا پارٹ، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں. پہلا پارٹ. If we focus on this part, if we analyze this part, تو سائیکالوجی کی لینگویج میں یہ سیلف اویئرنیس ہے. جب بھی آپ کسی کلائنٹ تھراپسٹ کے پاس جائیں گے ایز اے کلائنٹ، the first thing the therapist will do according to his own methods, different psychological school of thoughts psychology میں for example ایک ہے سائیکو ڈائنامک، ایک ہے ہیومنسٹک، ایک ہے بیہیویئرسٹ، ایک ہے کوگنیٹو. یہ ڈفرینٹ اپروچز ہیں پرابلم کو سالو کرنے کی. تو جو بھی اسکول آف تھاٹ کا سائیکالوجسٹ ہے اس کا پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ سیلف اویئرنیس کریٹ کرنا ہوتا ہے. آپ سیلف اویئرنیس کیا ہوتا ہے؟ سیلف اویئرنیس از ٹیلنگ یو ہو یو آر. ٹھیک ہے. لاٹس آف ٹائمس جب سیلف اویئرنیس ریوزٹ کرائی جاتی ہے کلائنٹ کو تو اس کا پرابلم سالو ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ون آف دا ریزنس کہ بندہ ڈپریسڈ ہے از the lack of self awareness that who they are, what are their strengths, right? ان کی آئیڈینٹی کیا ہے اور ان کا رول کیا ہے اس دنیا میں، ان کی زندگی کا پرپز کیا ہے. اس کی اگنورنس کی وجہ سے بہت ایک بڑی وجہ ہے انسان ڈپریس ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں جو پہلا ہی پورشن ہے اس دعا کا، اس میں اتنی کمال کی پہچان ہمیں دے دی گئی، اتنی کمال کی پہچان دے دی گئی جو ہر پہچان سے اوپر ہے. اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. آپ دیکھیں ایک بندہ شدید ڈپریسڈ ہے، سوچیں اس زون میں جائیں. آپ اللہ نہ کرے شدید ڈپریسڈ ہیں، آپ ہمت ہار رہے ہیں، تھک رہے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں نے کرنا کیا ہے. جب آپ یہ الفاظ بولیں گے اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تھک گیا ہوں، کہاں جاؤں، کون ہے میرا، تو نے پیدا کیا ہے، میرا مالک کون ہے، میرا خالق کون ہے، میں بندہ کس کا ہوں، اے اللہ میں تیرا ہوں. دس از دا گریٹ سیلف اویئرنیس. ایک دم آپ کو کانفیڈنس آنا چاہیے کہ نہیں یار میں جس رب کا بندہ ہوں وہ کون ہے اور میں اسے بتا رہا ہوں کہ اللہ میں تیرا ہوں. اور اس کو ریفرم کرنے کے لیے وابن عبدک، اے اللہ میرا باپ بھی تیرا بندہ ہے، وہ بھی تیرے انڈر ہے. وابن امتک، اور میری ماں بھی تیرے ہی انڈر ہے، وہ بھی تیری ہی بندی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں اور دونوں تیرے بندے ہیں. کتنی خوبصورت سیلف اویئرنیس ہے. اگر آپ یہیں پہ رک کر سوچیں کہ میں نے کیا دیا ہے، یعنی میری پہچان کتنی بڑی ہے. سبحان اللہ، کوئی مجھے اون نہیں کرتا، اللہ رب العالمین مجھے اون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر فیصلہ میرا کرے گا لائف کا. اگلے پارٹ پہ چلتے ہیں. ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک. یہ تین کانسیپٹس ہیں جو لائف میں بہت ضروری ہیں. یہ تربیہ میں ضروری ہیں، بچوں کی نشو و نما میں، گرومنگ میں ضروری ہیں. یہ بچپن سے سکھانے چاہیے. اور اف یو لک ایٹ دا قرآن میں اللہ کا جو تعارف ہے وہ ان تین کانسیپٹس کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے. اور جب یہ تین کانسیپٹس ویک ہو جاتے ہیں، جب یہ تین کانسیپٹس بھول جاتے ہیں تو انسان پہ ڈپریشن زیادہ حاوی ہوتی ہے. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ سائیکالوجسٹ کلائنٹ کو پہلا سٹیپ جو لے گا وہ سیلف اویئرنیس ریوزٹ کرائے گا. وہ آپ سے ایک فارم فل کروائے گا، آپ کی اسٹرینتھ جانے گا، آپ کی کور اسٹرینتھ نکالے گا. اس کے بعد آپ کو پہچان کروائے گا کہ یار تم تو یہ ہو، تمہاری تو پہچان یہ ہے، تمہاری تو آئیڈینٹی ہے، تمہاری تو اسٹرینتھ یہ ہے. تو آپ کو پہلے ہی سٹیپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اسٹرینتھ بتا دی. آپ کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، عام نہیں ہیں، عام انسان نہیں ہے. اب دیکھیں اس سیلف اویئرنیس کے پیچھے ایک اور بھی ڈیپتھ میں جائیں تو ایک اور بات بھی ہے. آپ نمبر 1 انسان ہیں،
نمبر 2 اللہ کے بندے ہیں. یہ 2 کانسیپٹس کیا ہے؟ اگر اللہ چاہتا آپ درخت ہوتے, اگر اللہ چاہتا آپ ستارے ہوتے, اگر اللہ چاہتا آپ بلی ہوتے, اگر اللہ چاہتا آپ جانور ہوتے. اللہ نے the fact he made you a human being, can you believe it? یہ کتنی بڑی شکر کی بات ہے. He made you a being جس کے پاس چانس ہے to live forever in Jannah. You can be in Jannah forever. کسی اور مخلوق کو دیا یہ چانس اللہ نے جنات اور انسان کے علاوہ؟ جانوروں کے پاس ہے یہ چانس؟ درخت نے ختم ہو جانا ہے, سٹار نے ختم ہو جانا ہے. کبھی آپ نے سوچا آپ انسان ہیں؟ اسی پہ اللہ کا شکر بنتا ہے کہ مجھے زندگی دے دی اللہ نے. جیسے وہ ایک صاحب نے دوسرے سے پوچھا نا کہ میں تمہیں اگر $1 ملین دوں اور تمہارے پاس چوائس ہو کہ تم نے بس سو جانا اور اٹھنا نہیں آج کے بعد, تو تم کرو گے؟ اس نے کہا نیور. اس نے کہا اٹھنا, نیند سے اٹھنا بہت بڑی نعمت ہے. اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, اگر میں سوئی جا رہا ہوں تو لائف کہاں گئی؟ تو اس نے کہا ایگزیکٹلی. اب سوچو اللہ تمہیں روزانہ اٹھاتا ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, روزانہ اٹھاتا ہے, واپس بھیجتا ہے روح کو. تو یہ اسی بات پہ شکر کر لو, زندگی دے دی. دوسرا مسلمان بنا دیا, اپنا بندہ بنا دیا. سوچیں, اپرچونٹی دے دی آپ کو. تو یہیں سے ڈپریشن حل ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ میں انسان ہوں اور اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں. اس کے بعد یہ 3 کانسیپٹ, ناسیتی بیدک, اے اللہ میرا ماتھا, ناسیہ دس پارٹ, ناسیتی بیدک, ید ہاتھ کو کہتے ہیں, کہ میرا 4 لوگ اللہ آپ کے ہاتھ میں, محاورتاً, اور ٹیکنیکلی اٹ مینس کہ سارا کنٹرول اللہ آپ کا ہے. اب دیکھیں ڈپریشن یہیں پہ ہے نا. دیکھیں میں 3 دعاز آپ کے سامنے رکھوں گا, نبوی دعائیں, اور انشاءاللہ یو ول اپریشیٹ کہ ہم اتنے لکی ہیں سبحان اللہ, کہ ایک تو ان دعاز کی روحانیت اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں, لب مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. ایک تو اس لیے وہ بہت مبارک الفاظ ہیں, ہمارے نبی نے ادا کیے وہ الفاظ. تو عربک لینگویج میں ہی دعائیں کرنی چاہیے, کیونکہ ان کی ایک خاص چیز یہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے نکلی ہوئی. ٹھیک ہے, یہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. کچھ لوگ انگلش میں, اردو میں بھی کرتے ہیں, فائن, اللہ تعالیٰ ہر لینگویج سمجھتا ہے, لیکن عربی کی ایک خاص بات ہے, اس میں روحانیت کا ایلیمنٹ ہے الحمدللہ. دوسرا, جب ان کی ٹرانسلیشن پہ آپ غور کریں گے اور جو کانسیپٹس ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں پوری تھیراپی موجود ہے, سائیکولوجیکل تھیراپی, سب کانسیپٹس موجود ہیں. ڈفرینٹ جو تھیراپیز ہم پڑھتے ہیں سائیکالوجی میں, ایگزسٹینشیل تھیراپی, گیسٹالٹ تھیراپی, کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو 3 دعاز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور دیکھیں یہ دعاز پڑھنی تب چاہیے ان دا مومنٹ وین یو آر ڈپریسڈ, تب فائدہ ہے. ٹھیک ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اب ہوتا کیا ہے, زیادہ تر لوگ وہ چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں فیمس ہوتی ہیں, اور ناٹ نیسیسریلی وہ سننا سے ثابت ہے, وہ لوگوں کے تجربات ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کہے کہ اللہ کا یہ نام 1,00,000 بار پڑھ لو یا 10,000 بار پڑھ لو, میں ڈینائی نہیں کرتا. یا آپ کو کوئی کہے کہ سورہ کوثر 10 بار پڑھ لو, میں ڈینائی نہیں کرتا, کیونکہ قرآن پورا کا پورا روحانیت ہے, پورا کا پورا شفا ہے. لیکن وہ لوگوں کے تجربات ہیں. These are the experiences of people. They may or may not work for you. Right? Let's put it that way. But one thing is for sure, کہ when you will recite the du'as taught by Rasulullah, 100% they will work. Certified ہے, وہ certification ہے, اللہ کی طرف سے certification ہے کہ میرے نبی نے سکھائی ہیں, تو those will work انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے یہ دعائیں تب کرنا جب ڈپریشن از ہٹنگ یو, اور جب آپ اس فیز میں ہیں جب آپ پہ سٹریس آ رہا ہے بہت زیادہ. اور جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم when he used to be in distress, بہت زیادہ ڈسٹریس میں ہوتے تھے, تو ہمیں مختلف دعاز ملتی ہیں. one of them is he used to say اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اب دیکھیں ٹیکنیکلی اس میں طلب کوئی نہیں ہے. دعا میں کیا ہوتا ہے, طلب ہوتی ہے نا, اس میں طلب کوئی نہیں, اس میں ایک پیور توحید ہے, پیور توحید. اللہ is my Lord and I do not associate anyone with him. بہت خوبصورت الفاظ ہیں. تو یہ کہنے کب ہیں, ان دا مومنٹ, جب وہ حاوی ہو رہی ہے چیز. ہم کیا کرتے ہیں, جب وہ چیز حاوی ہوتی ہے ہم پہ, تو ہم لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں, لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سپورٹ سسٹم اس کی ضرورت ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا,
اور ہم یا پینک ہو جاتے ہیں یا غصے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, ایون گالیاں نکل جاتی ہیں منہ سے. وہی تو مومنٹ ہے جب یہ الفاظ کہنے, وہی تو مومنٹ ہے جب یو ول سی کہ اس کا ایفیکٹ کتنا زبردست آیا. تو لیٹس کم ٹو دوز 3 دعاز انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے. ان میں پہلی جو دعا ہے وہ ذرا لمبی ہے, ڈپریشن اور انگزائٹی کی.